السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو جو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم گزشتہ اسباق میں باب افعال اور باب تفعیل پڑھ چکے ہیں۔ باب مفعلہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ باب افعال کی علامات اور جو اس کا فوائد ہیں، یعنی جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید میں، وہ بھی آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ اسی طرح باب تفعیل میں بھی جو ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 21 اور 22 پہ، وہ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، اور یہ جو کام دیا گیا تھا یہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو بیٹا آج اور گزشتہ کل میں اور آئندہ کل میں آپ کو جو کام ملے گا وہ نسبتاً کم ہوگا، تو اس میں آپ اس کو مکمل کر لیجئے گا۔ اور یہ آج آپ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ صفحہ نمبر 24 آج ہم پڑھیں گے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کو آپ مکمل کر لیجئے گا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، ہم گزشتہ سبق میں ہم نے باب مفعلہ پڑھا تھا، الدرس الخامس، باب مفعلہ کی علامات پڑھی تھیں، اس کا استعمال پڑھا تھا اور اس کی صرف صغیر پڑھی تھی۔ تو آج ہم اس کی علامات اور اس کا استعمال پڑھ کے پھر آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو باب مفعلہ کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں جاہدہ، اس کے حروف اصلی جیم، ہا اور دا ہیں۔ جاہدہ، جہد، تو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ جاہدہ بن جاتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمیشہ الف کے ساتھ آئے گا، فا کلمہ کے بعد الف ہوگا۔ اس کے بعد باب مفعلہ کا جو استعمال ہے، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ دو افراد اس میں مشترک ہوتے ہیں، ایک فعل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا فعل دوسرے کے اوپر موقوف ہوتا ہے، یعنی اس میں سے ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور ہر ایک مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی دو مثالیں ذکر کی تھی، جیسے جاہد المسلمون الکفار، مسلمان کفار سے جہاد کر رہے ہیں، مسلمانوں نے کفار سے جہاد کیا۔ ناصر احمد خالدن، احمد اور خالد نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں پر اس کا فاعل مسلمون ہے، یہاں اس کا فاعل احمد ہے، اور یہاں یہ مؤنث کا صیغہ ہے شابہت فاطمۃ زینب، تو فاطمہ اور زینب آپس میں مشابہ ہیں، لیکن ترکیب میں ہم نے یہاں پر مسلمون کو فاعل بنایا اور یہاں پر احمد فاعل ہے اور یہاں فاطمۃ فاعل ہے۔ تو اس کے بعد یہ صرف صغیر پڑھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صرف کبیر کی طرف، جو گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں جو ماضی کا صیغہ پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ جاہدہ، یعنی فا اور عین کلمہ کے درمیان الف کا اضافہ ہوگا، اور مجہول میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ یہی الف واو سے بدل جائے گا، اس لیے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ماضی کا مجہول بناتے وقت جو فا کلمہ ہے اس پر پیش آئے گی، جیسے ناصرہ سے نصیرہ ہم نے بنایا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ اس کے شروع میں جب پیش آ گئی، ضمہ آ گیا، تو ضمہ کے بعد الف کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے یہاں الف ہے تو الف کے پیچھے فتح ہے، زبر ہے تو الف کے پیچھے زبر کا پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو واو کے پیچھے پیش کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یا ہو تو یا کے پیچھے زیر یعنی کسرہ کا پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو واو سے بدل دیا تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ جاہدہ سے جوہدہ۔ پھر اس کے بعد ہم مضارع معروف پہ آتے ہیں، تو یہ بنتا ہے یجاہدو، اور مضارع مجہول جو بنتا ہے یجاہدو۔ اس مضارع معروف میں اور مجہول میں صرف عین کلمہ پر زبر اور زیر کا فرق ہے، کسرہ اور فتح کا فرق ہے، یہاں کسرہ آئے گا یہاں فتح آئے گا، کسرہ اور فتح کا فرق ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہ بھی ہم نے اصول پڑھ لیا تھا کہ ماضی معروف سے جب مجہول بنایا جاتا ہے تو آخر میں ہم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ فا کلمہ کے مضموم ہو جانے کی وجہ سے الف واو سے تبدیل کر دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں بیٹا اپنے سبق کی طرف، جو آج ہم نے پڑھنا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول۔ تو یہ بالکل اسی طرح جیسے اسم فاعل فعل مضارع معروف
اور اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہاں پر بیٹا یہ دیکھیے فعل مضارع معروف یجاہد اور یہاں پر مجاہد، تو اس دونوں میں فرق آپ کو بالکل واضح ہے۔ علامت مضارع کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ پر میم مضموم شروع میں لگا دیا گیا، اور آخر میں پیش ہے تو اس کو تنوین دے دی، یہاں تنوین دے دی، تو یجاہد سے مجاہد، اور اگر آپ مجہول دیکھیں تو یجاہد، یجاہد میم مضموم شروع میں لگا دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں۔ تو صرف فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ یہ مضارع معروف سے بنا اسم فاعل، اور اسم مفعول یہ مضارع مجہول سے بنا، تو یہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ اور باقی جو آگے اس کے واحد اور تثنیہ اور جمع بنانی ہے، اس میں اور مضارع میں مذکر کے صیغوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں یجاہدون، یجاہدان، یجاہدون، یجاہدن، یجاہد، یجاہدان، یجاہدون۔ جب ہم اس کو اسم فاعل میں بنا رہے ہیں تو مجاہدن، مجاہدان، مجاہدون۔ اسی طرح مجاہدن، مجاہدان، مجاہدون۔ مؤنث میں آخر میں گول تا کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم الف نون تانی لگا دیا جاتا ہے، اور پھر الف تا لگا دیا جاتا ہے۔ مجاہدتن، جہاد کرنے والی، مجاہدہ کرنے والی ایک عورت، مجاہدتانی، مجاہدہ کرنے والی دو عورتیں، اور مجاہداتن، مجاہدہ کرنے والی بہت زیادہ عورتیں۔ اسی طرح اسم مفعول میں بھی وہی فرق ہے، اس دونوں دانوں کو یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں امر اور نہی کی طرف۔ یہ جیسے امر حاضر معروف سے بنتا ہے، فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، اور اسی طرح یہ دیکھیے جاہد، اس میں کیا کیا ہم نے، یہ دیکھیں تجاہد، فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تجاہد، علامت مضارع کو گرانا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد والا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے۔ تو آپ دیکھیے تجاہد، جیم پر پہلے زبر ہے، یہ فتح ہے، متحرک ہے، تو لہٰذا اس پر الف اس کے شروع میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا تجاہد یہ علامت مضارع گرا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں تو یہ جاہد بن جائے گا، لہٰذا یہاں دیکھیں جاہد بن گیا۔ آپ تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف لگا دیں گے، جاہدہ، جاہدو، تو مجاہدہ کر، تم دونوں مجاہدہ کرو، تم سب مجاہدہ کرو، جاہدی، تو ایک عورت مجاہدہ کر، جاہدہ، تم دو مرد مجاہدہ کرو، جاہدنا، تم سب عورتیں مجاہدہ کرو، مشقت کرو، لا تجاہد، لا تجاہد۔ اگر یہ آپ فعل مضارع منفی معروف کو دیکھیں تو وہ تھا لا تجاہد، یہ بنے گا لا تجاہد، یہاں پر جو فعل مضارع منفی معروف ہے تو اس کے آخر کو ساکن کر دیں گے تو لا تجاہد، پھر تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف، اور جمع بنانے کے لیے پھر واو الف، لا تجاہدو، تم سب مجاہدہ نہ کرو، لا تجاہدی، تو عورت مجاہدہ نہ کر، لا تجاہدہ، تم دونوں مرد مجاہدہ نہ کرو، لا تجاہدنا، تم سب عورتیں مجاہدہ نہ کرو۔ اب دیکھیے گا ہم اس کا وہ قاعدہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ علامت مضارع ختم کرنے کے بعد چونکہ پہلا حرف متحرک ہے لہٰذا امر بنانے کے لیے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں، ابھی بیٹا ہم نے پڑھ لیا، جیسے تجاہد اس علامت مضارع کو گرا دی، اس کے بعد ہم نے دیکھا جیم پر فتح ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں لگائیں گے۔ اب جو بیٹا آپ نے لکھنے کا کام کرنا ہے بہت آسان ہے۔ دیکھیے تدریب الاول تو وہی ہے جو مصادر صرف صغیر اور ان سے بننے والے فعل ماضی، معروف، مجہول، مضارع، معروف، مجہول، مضارع منفی، جہاد بلند، مؤکد بلند، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول کی گردانیں یہ آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اس میں یہ گردانیں ساری کچھ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور جو جن کے شروع میں لفظ مضارع منفی، جہاد بلند، مؤکد بلند یہ کرنا ہے تو ان کا طریقہ بھی آسان ہے کہ اس کے شروع میں لفظ لم لگا کے آخر کو ساکن کر دیں گے اور لفظ لن لگا کے آخر کو فتح دے دیں گے، تو باقی اسم فاعل اور نہی کی ساری گردانیں وہاں لکھی گئی ہیں۔ اور وہ جو مصادر ہیں یہ دیکھیں مشارکتن، مجادلتن، مخادعتن، مصافحتن، مضاربتن، یہ مصادر ہیں، گردان وہی رہے گی، وزن وہی رہے گا، صرف اس میں جو مصدر ہے وہ بدل جائے گا۔ تو پہلے آپ اچھے طریقے سے وزن کی آپ مشق کر لیں گے، اس کی دہرائی کر لیں گے، پھر اس کے بعد اس میں یہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تدریب الثانی، درجہ ذیل افعال سے مطلوبہ گردان بنائیں گے۔ تو دافعون سے اسم فاعل کی گردان بنائیں گے۔ تو اسم فاعل جیسے دیکھیے گا یہ جاہدہ سے
کہ اسم فاعل مجاہد بنا ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح مدافع اور ساہمہ سے فعل امر بنائیں گے، ساہم جیسے جاہد تھا. شارکہ سے فعل منفی مؤکد بلند مجہول بنائیں گے. تو یہ وہی بنے گا کہ اس جو فعل مضارع معروف ہے یجاہد لن یجاہد، فعل مؤکد یہ مجہول بنانی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اس جو یجاہد ہے اس کے شروع میں لفظ لن ذکر کر دیں گے، لن یجاہد. لن یشارکہ یہ بنے گا لن یشارکہ. یہاں پر یشارکہ را پر فتح دینا ہے اس لیے کہ یہ مجہول ہے. لن یشارکہ لن یشارکہ لن یشارکو اس طریقے سے بنانا ہے. اور صابرہ فعل ماضی منفی مجہول، یہ اسے مجہول بنانا ہے جیسے صوبرہ صوبرہ صوبرو. خالفہ سے فعل نہیں بنانی ہے، لا تخالف. عاقبہ سے فعل مضارع معروف بنانی ہے. عاقبہ سے یہ دیکھیے گا فعل مضارع معروف یجاہد، تو یعاقب یہ آپ بنائیں گے. تو یہ بیٹا آپ کا کام ہے لکھنے کا، اس کو مکمل کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.